شان اگر اسی میں آپ صبر کا مظاہرہ کریں، تحمل کا، یار مرد کس کو کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح۔ اصل میں تم مولویوں کے پاس جاتے نہیں حضرت، یہ علماء کے پاس صحبت میں بیٹھتے نہیں۔ قرآن حدیث پڑھیے، مرد کس کو کہتے ہیں؟ مرد وہ نہیں ہے جو 500 لوگوں کے بارات میں لے گیا، 4 چکے کی کار میں سسر صاحب سے لے کے اور دلہن لے کے گھر کو آ رہا ہے۔ مرد وہ ہے جو نکاح کے موقع پہ اپنی طرف سے مہر معجل دیتا ہے، جس کو ٹوکن آف لو کہتے ہیں۔ اس بات کی ضمانت، یہ پکڑو پیسے اور جا کے اندر پیش کر دو کہ میں پیشگی طور پر تمہیں شہزادی تسلیم کرتا ہوں، ساری زندگی تمہارے ناز و نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مرد اس کو کہتے ہیں جو بیوی سے وعدہ کر لے کہ میں تیرے نکاح، تو میرے نکاح میں آ گئی تو قبر کی لحد تک اس وعدے کو نبھاتا ہے۔ جو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مرد پورا نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس کو کہتے ہیں، مرد وہ تھوڑی ہے جو زیادہ اچھے کپڑے پہنے، بہترین گاڑی، نہیں، جو غریب کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ، اپنے سے کمتر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے، یقیناً وہی بڑا خاندانی آدمی، کیونکہ اس کے اندر لچک موجود ہے، اس کا قد بڑا ہے، وہ جھک کے مل رہا ہے۔ اسی لیے تو جھک کے مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا قد عطا کیا ہوا ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں، یہ نہیں اسلام چاہتا۔ میں 2 ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں، قرآن نے بھی کہا ہے کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں۔ بہت سارے غیر مسلموں کو غلط فہمی ہے کہ جی مسلمان تو کہتے پوری دنیا مسلمان، نہیں، اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہر بندہ دین میں آ جائے، لیکن ہاں اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف وفاداری لینے والوں سے، اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے، مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی غیر مسلم اسلام کو برا نہ کہے۔ کوئی غیر مسلم کی بیٹی یا ہماری بیٹی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع اور وہ جنید روزانہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے اس وقت تک ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جب تک ہم گلی کی نکڑ نہ پار کر لیں۔ کوئی بیٹی اگر یہ کہتی ہے تو پھر آپ مجرم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ 2 لوگ کھڑے، وہ یہ کہتی مسلمانوں کے 2 لڑکے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام یہ آپ سے چاہتا ہے۔ اسلام کی فوٹو دیکھی آپ نے؟ فوٹو دیکھی ہے اسلام کی بھائی آپ نے؟ ارے بولو ہاں یا نہ، فتویٰ تو آپ دے ہی دیتے ہو۔ اگر ہم جیسا کوئی کہہ دے گا فوٹو ہے تب بھی فتویٰ دے دو گے چائے کی دکان میں جا کے۔ اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے، لیکن آپ کے موبائل میں جو آپ سیلفی کھینچتے ہیں اس کو غور سے دیکھیے، غیر مسلم دوستوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے۔ ہمارے غیر مسلم ہم وطن لوگوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کے پوچھو نا کہ یہ تصویر ایماندار کی ہے یا بے ایمان کی ہے، یہ تصویر ایک صوفی آدمی کی ہے یا شرابی کی ہے، یہ تصویر ایک ٹھگ کی ہے یا بہت بڑے دیانتدار کی ہے۔ اس تصویر کو بار بار دیکھیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس تصویر میں کمی ہے تو اس کا سنگھار کیجئے، اس میں اگر ایمانداری کی کمی ہے تو ایمانداری کا رنگ پیدا کیجئے، اس میں شرم و حیا کی کمی ہے تو شرم و حیا کا رنگ اس میں پیدا کیجئے، اس کی زبان میں سختی ہے تو اس کی زبان میں نرمی پیدا کیجئے، اس کی آنکھوں کے اندر شرارت ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پیدا کیجئے۔ اس تصویر کو دیکھیے، کیونکہ لوگ اسی تصویر کو دیکھ کے آپ کا اندازہ لگاتے ہیں۔ وہ مسجد میں نہیں جاتے، ان کو قرآن پڑھنے کوئی نہیں جاتا پڑھانے کے لیے، لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں کیونکہ کچھ مسلمان ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اسکول میں، کچھ مسلمان ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کچھ مسلمانوں کے گھر میں وہ کام کرتے ہیں، کچھ مسلمان ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں، اس لیے وہ اسلام کو، رسول اللہ کو ان مسلمانوں کی شکل سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ اسلام کی تصویر کو خوبصورت بنانا یا بدصورت بنانا ہے، آپ کر لیجیے یہ فیصلہ۔ یہ جو فتووں کا بازار گرم کیا ہوا ہے آپس میں، اس سے غیر مسلم متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ فتویٰ اپنے متعلق لو، اپنے متعلق، مولوی اتارنے کے لیے فتویٰ، صدر اتارنے کے لیے فتویٰ، فلاں کمیٹی، تو اپنے متعلق لو فتویٰ، اپنے متعلق کے مولانا صاحب سے پوچھو کہ میں یہ فلاں کام کرتا ہوں تو میرے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے۔
تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، لائیں گے انشاءاللہ؟ پہلے ہی آپ بہت اچھے ہیں اور بہتر بننا ہے۔ رات کا پہلا پہر آئے سو جانا ہے۔ آپ جائیں، آپ کے ہم وطن جتنے غیر مسلم دوست ہیں ان کے محلوں میں رات کے پہلے پہر وہ سو رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا پہلا پہر آ جائے بچوں کو اندر لے لو اور سو جاؤ اپنے بستروں پہ عشاء کی نماز پڑھ کے، کیونکہ فجر میں اٹھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرنے کے لیے نکل پڑنا ہے۔ اور ہم لوگ فجر پڑھ کے سوتے ہیں جب زوال کا وقت ہوتا ہے۔ زوال تو شاید تباہی کو کہتے ہیں، جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں۔ اب جس قوم نے خود ہی طے کر لیا ہو کہ جس وقت رزق حاصل کرنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، برکت حاصل کرنی ہے، اس وقت ہم سوئیں گے، زوال کے وقت اٹھیں گے تو ان کو پھر آگے کون لے کے جائے گا میرے بھائی؟ ہمیں اپنی عادتیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ اس میں پہلے لوگوں کو اب سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اکثر کہتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی ہم لوگوں پہ جج نہیں لگے ہوئے، ابھی جتنی گفتگو ہوئی کسی خاص بندے کے متعلق نہیں ہے، سب کے لیے، میں بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام سب کے نبی، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو ہم لوگوں پہ جج تو نہیں لگے ہوئے کہ ہم شام کو چائے پی